کیا آپ نے کبھی یہ سوچا تھا یا سوچا ہے کہ آپ امریکہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے؟ آپ کو کوئی یہاں سے نکال نہیں سکے گا، آپ کے پاس گرین کارڈ بھی نہیں ہے، ویزا بھی نہیں ہے، سٹیزن شپ بھی نہیں ہے، لیکن آپ یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ آج کل ہو رہا ہے، اور یہ امریکہ کے ایک خفیہ امیگریشن کی ایک پالیسی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں آج کہ اگر آپ نے یہاں پہ اسائلم لیا ہے اور آپ کا کیس جج کے سامنے آ گیا اور جج نے یہ ڈٹرمن کیا کہ واقعی آپ کو آپ کے ملک میں ٹارچر کیا جائے گا اگر آپ واپس چلے گئے، لیکن آپ کے پاس پورا ایویڈنس نہیں ہے، یو آر لیکنگ ایویڈنس، یا آپ کا ایویڈنس اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، اتنا مضبوط اور طاقتور نہیں ہے، لیکن جج کنونس ہو گیا کہ آپ کو وہاں پہ ڈیفینیٹلی پرابلم ہے، تو وہ ایک ایسا آرڈر کرے گا یا کرے گی جس کو بولتے ہیں ود ہولڈنگ آف ریموول۔ اس کو بعض وقت کیٹ بھی بولتے ہیں، CAT، کنونشن اگینسٹ ٹارچر پروٹیکشن، کیٹ۔ اب یہ ایک ایسا آرڈر ہے، جب آج جج آپ کو یہ آرڈر دے دے تو آپ کو امریکہ سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا، ڈپورٹ نہیں کر سکتا، آپ پوری زندگی امریکہ میں رہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی کنڈیشنز ہیں جو آپ کے لیے شاید وہ بیئریبل نہ ہوں۔ مثلا نمبر ایک، آپ کے پاس کوئی گرین کارڈ آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو کوئی سٹیزن شپ نہیں ملے گی۔ نمبر دو، آپ کبھی بھی امریکہ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ نمبر تین، آپ کسی فیملی ممبر کو اسپانسر نہیں کر سکتے۔ نمبر چار، آپ ہر سال اپنے ورک پرمٹ کو رینیو کریں گے۔ یہ اس کے علاوہ ہے کہ آپ نے کوئی کرمنل کام نہیں کرنا، اپنے قانون کے مطابق رہنا ہے، یہ دس از بسائڈ دیٹ۔ اب کون سا آدمی امریکہ میں یہاں رہے گا کہ یہ میں ساری عمر یہاں رہوں گا، امریکہ کو چھوڑ بھی نہیں سکتا اور اپنی فیملی کو بھی میں یہاں پہ اسپانسر نہیں کر سکتا؟ کوئی چاہتا ہے اس کو؟ ہاں، آج کل لوگ ہیں۔ آج کل کے وقت پہ جنہوں نے اسائلم کے لیے اپلائی کیے، جن کا کیس بنتا نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ ڈاکیومنٹ انہوں نے پرووائڈ کر دیے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کی اجازت مل جائے تو ہو سکتا ہے بعد میں حالات ایسے ہو جائیں، مثلاً اگر کوئی ینگ ہے یا اس کی بیوی نہیں ہے یا اس نے ڈیورس کیا ہوا ہے، وہ سوچتا ہے کہ چلو ہو سکتا ہے آج کے کچھ عرصہ بعد جتنا بھی ہو شادی کا کچھ انتظام ہو جائے گا اور میرے حالات چینج ہو جائیں گے، مجھے I-130 مل جائے گا اور پھر مجھے گرین کارڈ مل جائے گا۔ یا ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہاں سے مجھے کہیں H-1B ویزا مل گیا یا اور ویزا مجھے مل گئے جس سے میں اپنے حالات کو ٹھیک کر سکتا ہوں، تو وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر دیتے ہیں، ان کے پاس چوائس ہے ہی نہیں۔ لیکن اس سچویشن میں آپ کو USCIS والے، امیگریشن والے، INS، کوئی بھی آپ کو نہ تو آپ کو پکڑ سکتا ہے، نہ ہی وہ آپ کو یہاں سے باہر نکال سکتا ہے۔ یہاں پر ایک کیس تھا ڈیگو گارسیا کا جو السالواڈور سے تھا، اس کے پاس ود ہولڈنگ آف ریموول تھا، اور جب اس کو USCIS نے السالواڈور بھجوا دیا تو شاید آپ کو نیوز اگر آپ سنتے ہیں تو وہ وائرل ہو گیا وہ نیوز کہ بھئی ود ہولڈنگ آف ریموول کے آدمی کو، جس کو ہمیشہ ہمیشہ کے یہاں کے رہنے کی اجازت تھی، اس کو انہوں نے کیسے یہاں سے نکال دیا، اور وہ تھا بھی السالواڈور سے۔ اس کے بعد کانگریس مین تو انہوں نے ایکشن لیا، وہ جا کے وہاں سے ملے، جیل میں ملے، اور پھر یہ بات ہوتے ہوتے سپریم تک پہنچ گئی، اور سپریم کورٹ نے بھی آرڈر دے دیا کہ بھئی اس آدمی کو واپس لے کر آ جاؤ۔ جب آرڈر ہوا تھا ود ہولڈنگ آف ریموول کا، جو ہماری پالیسی، ہمارے اخلاق ہے، اس کو واپس لے کر آ جاؤ، اور یہ اس کو واپس لے کر آ بھی گئے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد انہوں نے امریکن گورنمنٹ کو اور چارجز پہ لگا دیے، اور ابھی وہ جیل میں ہے، اور اس وقت جو ہے اس پہ کیسز چل رہے ہیں، لیکن اس کی جو ہے تو وہ امیگریشن سٹیٹس پہ اس کو جو نکال دیا تھا تو سپریم کورٹ تک بات چلی گئی تھی، اور سپریم کورٹ نے بھی آرڈر دیا تھا کہ اس کو واپس لے کر آ جاؤ۔ تو یہ امریکہ کا ایک جو ہے سیکرٹ امیگریشن کی پالیسی ہے، اور لوگ تو سپادہ نہیں اٹھائیں گے، لیکن جج جو ہے وہ اس کا آرڈر دے دیتا ہے، اور پھر وہ
کافی لوگ ایسے ہیں جو یہاں پہ ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتے ہیں، چاہے ان کے پاس جو ہے فیملی ہو یا نہیں ہو. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ سے آپ کو باخبر رکھنا تھا. ویڈیو کو دوستوں شیئر کریں. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.